یہ صرف ہم ٹورزم کے اوپر ہم اپنا پاکستان میں بیرونی ملک قرضہ اتار سکتے ہیں. جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے. جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم. آپ ٹورزم سمٹس کروا لیں، دنیا بھر کے ٹورسٹ اور ویلاگرز کو دعوت بھی دے دیں، لیکن جہاں مقامی سیاح مری جیسی ٹریجڈی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا وہ ملک انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بننے کے لیے تیار بھی ہے؟ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں. شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سردیوں کی چھٹیوں میں گھر والوں کے ساتھ برف دیکھنے کی سادہ سی خواہش کا نتیجہ ایسا ہوگا. مری میں آخر ہوا کیا، اور کیا جو ہوا اسے پریونٹ کیا جا سکتا تھا؟ 5 جنوری مری میں شدید برف باری کی وارننگ. میٹ آفس نے متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت دی. سانحے سے پہلے 7 جنوری کو راولپنڈی پولیس کے مطابق برف باری جاری تھی اور مری میں 1,33,000 گاڑیاں داخل ہوئیں. پولیس ٹریفک کنٹرول کرتی رہی مگر مری آنے والوں کو روکا نہیں گیا. سیاحوں کی مری آمد پر پابندی کا اعلان رات 9 بجے ہوا، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی. شدید برف باری میں سیاح سڑکوں پر پھنسے رہے مگر روڈ بلاکس کی وجہ سے ان کو ریسکیو کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. 8 جنوری کو اموات کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں. ایک مشکل رات کے بعد بالآخر لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا بہتر پلاننگ اور قبل از وقت ایکشن سے اس سانحے کو روکا جا سکتا تھا؟ ہم نے اس بارے میں وزیر اعظم کے ٹورزم اور انفارمیشن دونوں ہی کے اسپیشل ایڈوائزر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس وقت ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا. حکومت مری کے بارے میں ایک انکوائری کمیٹی کا اعلان کر چکی ہے. ویسے حکومت نے سیاحت بڑھانے کی کچھ کوششیں تو کی ہیں، لیکن انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے کیا پاکستان واقعی ایک ڈیزائربل ڈیسٹینیشن ہے؟ This country has so many beautiful places, especially hidden places, which you can only reach by a very dangerous jeep track. I was really afraid that I will lose my life whilst I was on a jeep track to Ferry Meadows. If you ever plan to visit Ferry Meadows, be ready for a crazy road. Bikes, cars, everything. I don't know how to cross the street, to be honest. As a European, I love walking and I missed pedestrian ways, proper pedestrian ways. I will try my best. I can cross it. Also crossing the roads was a struggle sometimes as they were not many traffic lights and I'm not used to this traffic. I'm getting good in this. And there is no public transportation or proper public transportation. This country has so much potential, it is so beautiful, but littering is a huge problem over there, all over the country, because the people over there don't have proper opportunities to dispose the trash. مری کی ٹریجڈی کے بعد سوشل میڈیا پر بھی کافی کامنٹ سامنے آئے. سونیا فاروق نے لکھا کہ انہیں ٹورزم چاہیے لیکن کوئی سہولت نہیں، نہ باتھ روم نہ ہی سڑک کنارے دکانیں. اس طرح صرف ایکسپریس وے بنا لینے سے ٹورزم کے خواب نہیں دیکھے جا سکتے. خضر حیات نے لکھا کہ بد نظمی کا شکار وسائل سے مالا مال ملک، ہمیں مری جیسے سانحے سے بچنے کے لیے نیشنل ٹورزم پالیسی کی ضرورت ہے. مسعود احمد خان نے لکھا کہ حیرت تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ٹورزم بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ملک میں ہوٹلز یا کسی بھی چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی ہی نہیں. یا تو ہم بے وقوف ہیں یا پھر خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور محمد عرفان نے لکھا کہ عمران خان ہر وقت ٹورزم کی بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان مقامی سیاحت کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتا، بین الاقوامی ٹورسٹ کو تو بھول ہی جائیں. پاکستانی حکومت کا قابل افسوس نظام اور گورننس.
تو ایسے میں اگر آپ کا کام ٹورزم انڈسٹری سے جڑا ہے، اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آپ کے لیے اسے سسٹین کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ فورن ٹورسٹ کو وہ بیسک فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہے. ہمارے جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے ان کا ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ ہی ہے. ہر ایریا میں اگر وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو اس حساب سے اس کو وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے. تو جو باہر اگر یورپینز آ جاتے ہیں یا فورن ٹورسٹ آ جاتا ہے تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے دے آر ٹریولرز تو وہ ٹریولنگ کرتے ہیں، پکنک منانے نہیں آتے ہیں. تو وہ تمام تر انفارمیشن کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو ڈیل کرنا سب سے آسان ہے کیونکہ ان کو پہلے سے پڑھتے ہیں. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ان کی نہیں ہوتے کیونکہ دے نو اٹس ہارش ویدر، اور اس میں ان کو مطلب نہانے کے لیے اگر بالٹی بکٹ میں بھی پانی مل جائے تو دے آر فائن ود اٹ. لیکن ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ کو بہت زیادہ مطلب پرابلمس ہوتی ہے ان کو ایکوموڈیٹ کرنے میں. عادت نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. یہ نئے نکلے، ابھی 4-5 سال ہو گئے لوگ اپنے گھروں سے نکلے، لیکن چینج ہے. لائک دوسری دفعہ آتے ہیں، تیسری دفعہ. اگر میں نارتھ کی بات کروں، جو نارتھ آتے ہیں وہ سیکھتے جاتے ہیں. تو پاکستان کو صحیح معنوں میں انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اتنی مشکلات ہے راستے میں، واش روم کی کمی ہے، مطلب صاف ستھری چیزیں نہیں مل رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انفراسٹرکچر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ ان کو بالکل کلینلینس اور ایسی چیزیں ٹورسٹ کو چاہیے ہوتی ہے. بیسک فیسیلیٹیز دے دے بس. یہاں پہ کینسل لوگ ہمیں ایڈوانس میں پیسے دیتے ہیں اور ان کا فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ATR آپ چلاتے ہیں، آپ چھوٹے جہاز بھی چلائیں. صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایز اے انڈسٹری بس لانچ کر دیں. انویسٹرز تیار ہے. اب ہم تو کوئی گورنمنٹ کے بندے ہیں نہیں، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ انویسٹرز جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. تو ان کو موقع ملنا چاہیے. ٹیکسز یہاں پہ شہروں میں ٹیکسز بہت زیادہ ہے ہوٹلوں کا یا ریزورٹس جو ہے یا کوئی ایسا جو ٹورسٹک اسپورٹ بناتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. چلیں ایک بار پھر واپس مری چلتے ہیں. وہاں رہنے والوں کو کیا لگتا ہے، کیا مری انٹرنیشنل ٹریول ریزورٹ بننے کے لیے تیار ہے؟ مین روڈ کے اوپر کوئی سیفٹی نہیں ہے اور جو لنک روڈ سے آتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مست چیز جو ہے وہ پارکنگ ہونی چاہیے. 3 سالوں سے مری میں روڈز پہ کوئی کام نہیں ہوا. وہ کام روڈز بہتر ہونے چاہیے سب سے زیادہ. اور اس سے بھی بڑی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ کنسٹرکشن مری پہ جو ہے وہ انلیگل جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس پہ بین ہونا چاہیے. جو ایجنٹ مافیا ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے اس کا، یعنی کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ پکڑ کے لے جاتا ہے. اب ہوٹل والے کو پتہ ہے کہ یہ ایجنٹ کے ساتھ آیا ہے بندہ، تو اب وہ جو روم اس کو 5,000 روپے کا ملنا ہے وہی روم اس کو 20,000 روپے کا ملے گا. ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے، بالکل سوتی نہ رہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آن گراؤنڈ جو ہے مری کے اندر اور گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. اس کو ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے اور اس کو سب چیزیں کلیئر کر کے رکھنی چاہیے. پاکستان کی قدرتی خوبصورتی انڈینائبل ہے. ایک طرف ہمالیہ کی اونچی برفیلی چوٹیاں تو دوسری طرف عریبین سی کے خوبصورت بیچز، اور ان دونوں کے درمیان ہر طرح کی سیاحت ڈیولپ کرنے کے لیے ہر طرح کا پوٹینشل. لیکن قدرتی خوبصورتی ہی کافی نہیں جب تک حکومت ایک واضح ٹورزم اسٹریٹجی نہیں بناتی، اپنی باتوں کے پیچھے پیسے نہیں لگاتی، وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی جس کے ذریعے ایک دیر پا سسٹینیبل انفراسٹرکچر بنایا جا سکے، تب تک شاید پاکستان کو انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کا خواب ہی رہے گا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.